خدا کا دائی ایک سائنسدان ایک بلڈنگ کے اندر ہے۔ اس کے آلات اس کو بتاتے ہیں کہ چند منٹ کے اندر یہاں بھونچال آنے والا ہے۔ دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ بلڈنگ کے اندر بعض دوسرے انسانی مسائل بھی ہیں۔ ایسی حالت میں سائنسدان کیا کرے گا؟ اس وقت دوسرے مسائل اس کی نظر میں چھوٹے ہو جائیں گے، وہ ان کو بھول جائے گا۔ وہ صرف ایک ہی آواز دے گا، لوگوں چند لمحے میں بھونچال اس بلڈنگ کو ڈھا دینے والا ہے، تم لوگ فوراً بلڈنگ سے نکل کر باہر آ جاؤ۔ سائنسدان اس وقت بلڈنگ کے مسائل پر تقریر نہیں کرے گا، بلکہ وہ بلڈنگ کو چھوڑنے کا مبلغ بن جائے گا۔ اب دوسری مثال لیجیے۔ ایک ایسے آدمی کا تصور کیجیے جو کائنات میں ایسے مقام پر کھڑا ہوا ہے جہاں سے وہ ایک طرف ہماری موجودہ دنیا کو دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف جنت کے باغ اور جہنم کی آگ کے مناظر بھی اس کو بخوبی طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ایسا آدمی اس وقت کیا کرے گا؟ وہ کون سی بات ہوگی جس کے متعلق وہ چاہے گا کہ لوگوں کو اس کی خبر دے؟ یقینی طور پر وہ ایسا نہیں کرے گا کہ دنیا کے مسائل پر تقریر شروع کر دے یا فلاح تمدن کا نسخہ لوگوں کو بتانے لگے۔ اس کے پاس کہنے کی جو سب سے بڑی بات ہوگی وہ صرف یہ ہوگی کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بھاگو اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ۔ ایک شخص اگر اس سے بے خبر ہو کہ ایک سخت بھونچال اگلے لمحے عمارت کو ڈھا دینے والا ہے تو وہ دوسری باتوں کو مسئلہ سمجھ سکتا ہے، مگر جو شخص بھونچال کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہو اس کو بھونچال کے سوا کوئی اور بات یاد نہیں رہے گی، حتیٰ کہ وہ ادبی تقاضے کے مطابق شاید یہ جملہ کہنا بھی بھول جائے کہ لوگوں بھونچال آ رہا ہے، تم لوگ اپنے آپ کو بھونچال سے بچاؤ۔ وہ سب کچھ بھول کر صرف یہ پکارتا ہوا بھاگے گا، بھونچال بھونچال۔ خدا کے دائی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ خدا کا دائی وہ ہے جس کو پردے کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہو اور وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔ ایسا شخص یقینی طور پر صرف آخرت کی بات کرے گا۔ دوسری چیزیں اس کے ذہن سے اس طرح نکل جائیں گی جیسے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کرنے کا کام۔ زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور جذبہ خوف کا جذبہ ہے۔ خوف کا جذبہ آدمی کے فکر و عمل کی صلاحیتوں کو جتنا جگاتا ہے، کوئی دوسری چیز اس کو اتنا نہیں جگاتی۔ دنیا کی تمام سرگرمیاں کسی نہ کسی خوف کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ معاشی بدحالی کا خوف، بے عزت ہونے کا خوف، برتر طاقت کا خوف، قومی دشمن کا خوف یا اور کوئی خوف۔ ہر آدمی کسی دیکھے یا اندیکھے خوف کے تحت عمل کرتا ہے، خواہ وہ اس کو شعوری طور پر جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مگر یہ تمام جھوٹے خوف ہیں۔ اصلی خوف جس کے تحت آدمی کو متحرک ہونا چاہیے وہ صرف ایک خدا کا خوف ہے۔ خدا ہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس سے تمام اندیشے وابستہ کیے جائیں۔ وہ تمام سرگرمیاں باطل ہیں جو کسی دوسرے خوف کی بنیاد پر ابھری ہوں، اور صرف وہی سرگرمی سچی سرگرمی ہے جو اللہ کے خوف کی بنیاد پر قائم ہو۔ خدا نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں۔ یہ واقعہ کافی ہے کہ آدمی صرف ایک خدا سے ڈرے، مگر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، وہ ہر شخص کو بالآخر اپنے پاس بلائے گا۔ اس دن وہ ہر ایک سے اس کے قول و عمل کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کارنامہ زندگی کے مطابق اچھا یا برا بدلہ دے گا۔ واقعے کا یہ پہلو زندگی کے معاملے کو بے حد سنگین بنا دیتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی ماتحتی میں دے دے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ سخت ترین سزا سے کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو اور دوسرے بندگان خدا کو آگ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ خدا کے پیغمبروں نے زندگی کی جو حقیقت بتائی ہے اس کے مطابق زندگی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی آخرت میں خدا کی پکڑ سے بچ سکے۔ اس آنے والے دن کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسرے انسانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کرنا، یہی موجودہ دنیا میں کرنے کا اصل کام ہے۔
اس کے سوا جو مطلوب چیزیں ہیں وہ سب اسی کام کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ مقبولیت کا راز۔ بینجامن فرینکلن اپنے بچپن میں ٹیکٹلیس مشہور تھا، مگر بعد کو اس نے اتنا مقام پیدا کیا کہ وہ امریکہ کی طرف سے فرانس میں سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ صرف یہ کہ تجربات سے اس نے جانا کہ لوگ اپنے خلاف تنقید سے بہت برہم ہوتے ہیں۔ اس نے طے کیا کہ میں کبھی کسی کی کوئی خرابی نہیں بیان کروں گا، میں ہر ایک کی صرف خوبیاں بیان کروں گا۔ I will speak ill of no man and speak all the good I know of everybody۔ یہی وجہ ہے کہ بااصول آدمی ہمیشہ سب سے زیادہ مبغوض ہوتا ہے اور بے اصول آدمی کو لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ بااصول آدمی ہمیشہ حق کہتا ہے، خواہ وہ کسی کے موافق ہو یا کسی کے خلاف، جبکہ بے اصول آدمی ہر موقع کے لحاظ سے وہ بات کہتا ہے جس کو سن کر لوگ خوش ہو جائیں۔ سب کی پسند کی بات کہنے کی اسے یہ قیمت ملتی ہے کہ وہ سب کی نظر میں پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ تاجر کے لیے یقیناً مفید ہے، مگر یہ داعی اور مصلح کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح بولنے والے کے اندر وہ کردار ابھرتا ہے جس کو شریعت کی زبان میں منافق کہا گیا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اندر سے کچھ ہوتا ہے اور باہر سے کچھ۔ وہ دل میں ایک چیز کو حق سمجھتا ہے اور زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے۔ اس کی عقل اس کو ایک طریقے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، مگر محض اپنی قیادت کو باقی رکھنے کی خاطر وہ لوگوں کے سامنے دوسرے طریقے کی وکالت کرتا ہے۔ اس کی آنکھ اس کو جو چیز اندھیرے کی صورت میں دکھاتی ہے، اس کو وہ اپنی زبان سے اجالا بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایسا انسان باعتبار حقیقت ایک مردہ انسان ہے، اگرچہ بظاہر وہ زندہ اور خوش پوش دکھائی دیتا ہو۔ داعی خدا کا سفیر ہوتا ہے، مگر دنیاوی حکومتوں کے سفیر میں اور خدا کے سفیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیاوی حکومت کا سفیر وہ بات کہنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جس سے لوگ خوش ہوں، مگر خدا کا سفیر لوگوں کے سامنے اس لیے آتا ہے کہ انہیں وہ بات بتائے جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ ایک مصلحت کو سامنے رکھ کر بولتا ہے، دوسرا حق کے تقاضے کو سامنے رکھ کر بولتا ہے، خواہ اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان غیر مقبول ہو جائے۔ داعی کون؟ داعی پیغمبر نہیں ہوتا، مگر وہ خدا کا پیغام دینے والا ہوتا ہے۔ اس کو وہ بات کہنی پڑتی ہے جو خدا کی بات ہے۔ اس کو وہ حق پیش کرنا ہوتا ہے جس میں غیر حق کی کوئی ملاوٹ شامل نہ ہو۔ دعوت خدا کے بندوں کے سامنے خدا کی نمائندگی ہے، اور خدا کی نمائندگی کبھی مصلحت اور ملاوٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ریڈیو سیٹ ایک ایسا آلہ ہے جو بکھری ہوئی خاموش نشریات کو قابل سماعت آواز کا روپ دیتا ہے۔ وہ فضا کی غیر مرئی لہروں کو الفاظ میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ایک مادی مثال ہے جس سے حق کے داعی کے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جو کام ریڈیو سیٹ کرتا ہے وہی داعی بھی کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اول ذکر اپنا کام بے رخ مشین کی صورت میں انجام دیتا ہے اور داعی زندہ انسان کی صورت میں۔ داعی وہ شخص بنتا ہے جس کے اوپر قرآن کے معنی اس طرح کھلیں جیسے کہ قرآن اس کے اوپر اثر نو اتر رہا ہے۔ داعی وہ شخص ہے جس کے لیے کائنات جبرائیل امین کی قائم مقام بن جائے۔ وہ خدا کی دنیا میں اسی طرح خدا کا پیغام اخذ کرنے لگے جس طرح ریڈیو سیٹ نشرگاہ کے پیغام کو اخذ کرتا ہے۔ سائنسدان کائنات میں قانون فطرت کو پڑھتا ہے۔ داعی وہ ہے جو کائنات میں قانون ربانی کو پڑھنے لگے۔ دعوت خدا کے کلام کو انسانی کلام میں ڈھالنا ہے۔ دعوت خدا کی اس تسبیح کو الفاظ کا روپ دینا ہے جو کائنات میں خاموش صورت میں بیان ہو رہی ہے۔ دعوت وہی دعوت ہے جس میں حق کو بالکل برہنہ صورت میں دکھا دیا جائے، مگر حق کو برہنہ کرنے کے لیے داعی کو خود بھی نظیر عریاں بن جانا پڑتا ہے۔ داعی بننا ہمیشہ اپنی ہلاکت کی قیمت پر ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور میں آتا ہے، اسی کا نام داعی ہوتا ہے۔
دائی انسان کے روپ میں غیر انسان ہوتا ہے۔ دائی لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو لوگوں سے جدا کرتا ہے۔ اسی وقت یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ خدا کا دائی بنے۔ دائی بننے کے لیے اپنے آپ کو حذف کرنا پڑتا ہے۔ دین کو اپنا فخر بنانے کے بجائے دین کو اپنا درد بنانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہی کسی کو دائی کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے انسانوں کو اس دین سے دلچسپی ہو سکتی ہے جو آپ کا درد ہو، ان کو اس دین سے دلچسپی نہیں ہو سکتی جو آپ کا فخر ہو۔ دعوت اور فخر دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ داعیانہ اخلاق کی ضرورت۔ ایک شخص تاجر کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے، دوسرا شخص دادا گیری کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہو، تو دونوں کا اخلاق یکساں نہیں ہو سکتا۔ تاجر کا اخلاق اور ہوگا اور دادا گیری کرنے والے کا اور۔ یہی معاملہ دائی کا ہے۔ جو شخص یا گروہ حق کا دائی بنے، ضروری ہے کہ اس کی اخلاقیات بھی اس کے مطابق ہوں۔ اگر وہ زبان سے دائی ہونے کا مدعی ہو مگر اس کا اخلاق غیر داعیانہ ہو تو وہ لوگوں کی نظر میں مسخرہ بن کر رہ جائے گا۔ وہ دائی کی حیثیت سے اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ انتہائی طور پر ضروری ہے کہ دائی اور مدعو کے درمیان غیر دعوتی امور پر جھگڑے نہ کھڑے کیے جائیں۔ غیر دعوتی جھگڑے اس فضا ہی کو ختم کر دیتے ہیں جس میں دائی اپنی دعوت پیش کرے اور مدعو اس کو سنجیدگی اور ہمدردی کے ساتھ سنے۔ تاہم یہ دعوتی فضا دائی سے بہت بڑی قیمت مانگتی ہے۔ یہ قیمت صبر ہے۔ دائی کو ارادی اور شعوری طور پر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ نقصانات اور تکلیفوں پر صبر کرے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے تمثیلی الفاظ میں مدعو اگر اس کا کرتا چھینے تو وہ اس کو اپنا چوغا بھی دینے کے لیے تیار رہے۔ مدعو اگر 1 کوس بیکار چلنے کو کہے تو وہ 2 کوس بیکار چلا جائے، تاکہ کوئی غیر متعلق جھگڑا کھڑا ہو کر دونوں کے درمیان ایسی صورت نہ پیدا کر دے کہ سننے اور سنانے کا ماحول ہی ختم ہو جائے۔ ماں اپنے بچے کو دوا کھلانا چاہتی ہو اور اس وقت بچہ کوئی دوسری ضد شروع کر دے تو ماں بچے کی اس ضد کی راہ میں حائل نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دوا کھلانے کا کام رک جائے اور بچے اور ماں کے درمیان ساری نزاع ایک غیر متعلق ضد پر ہونے لگے۔ اسی طرح دائی کو چاہیے کہ وہ مدعو کے ہر وار کو اپنے اوپر سہتا رہے تاکہ دونوں کے درمیان اعتدال کی فضا قائم رہے اور دائی اپنی اصل بات کو مدعو کے دل میں اتار سکے۔ مدعو گروہ سے دوسری شکایتوں پر کشمکش صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے ذہنوں میں اپنے دائی ہونے کا شعور ختم ہو گیا ہو، جنہوں نے اپنی داعیانہ حیثیت کھو دی ہو اور وہ دوسری قوموں کی طرح محض ایک قوم بن کر رہ گئے ہوں۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر سے داعیانہ شعور ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام سرگرمیاں بالکل قومی بن کر رہ گئی ہیں۔ اس روش نے مسلمانوں کو خدا کی نصرت سے محروم کر دیا ہے، کیونکہ خدا کی نصرت دعوت اللہ کے لیے اٹھنے والوں کو ملتی ہے، نہ کہ قومی جھگڑا کرنے والوں کو۔ رہنما کی ضرورت۔ ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کھانا موجود تھا جو ہماری بھوک کو مٹائے۔ ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پانی موجود تھا جو ہماری پیاس کو بجھائے۔ ایسا ہی معاملہ سچائی کا ہے۔ آدمی ہمیشہ سے سچائی کی تلاش میں ہے۔ یہ تلاش ہی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ یہاں کوئی سچائی ہے جسے آدمی کو جاننا چاہیے۔ سچائی کھانے اور پینے سے زیادہ بڑی ہے۔ پھر جب ہماری چھوٹی طلب کا جواب اس دنیا میں موجود ہے تو ہماری بڑی طلب کا جواب یہاں کیوں نہ موجود ہوگا؟ سچائی کا سوال اپنی حقیقت کو جاننے کا سوال ہے۔ آدمی اچانک ایک روز پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے خود کو پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک دنیا میں پاتا ہے جو اس سے الگ خود اپنے آپ قائم ہے۔ وہ 50 یا 100 سال اس دنیا میں رہ کر مر جاتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ وہ مر کر کہاں جاتا ہے،
زندگی اور موت کی اسی حقیقت کو جاننے کا سوال سچائی کا سوال ہے۔ مگر ایک شخص جس طرح کھانے اور پانی کو جان لیتا ہے، اسی طرح وہ سچائی کو نہیں جان سکتا۔ سچائی یقینی طور پر لامحدود اور ابدی ہے۔ سچائی اگر لامحدود اور ابدی نہ ہوتی تو وہ سچائی نہیں۔ مگر آدمی کی عقل اور اس کی عمر دونوں محدود ہیں۔ محدود عقل لامحدود سچائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ محدود عمر کا آدمی ابدی سچائی کو دریافت نہیں کر سکتا۔ آدمی کی یہی نہ رسائی یہ ثابت کرتی ہے کہ سچائی کو جاننے کے لیے اسے پیغمبر کی ضرورت ہے۔ پیغمبری کیا ہے؟ پیغمبری کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی جہاں تک آدمی اپنے آپ نہیں پہنچ سکتا، وہ خود آدمی تک پہنچ جائے۔ جس سچائی کو ہم اپنی کوششوں سے نہیں جان سکے، وہ خود ظاہر ہو کر اپنے بارے میں ہمیں بتا دے۔ حقیقت سے لوگوں کو پیشگی طور پر باخبر کرنے کے لیے اس کو خدا نے پیغمبر کے ذریعے کھولا۔ موجودہ امتحان کی مدت ختم ہونے کے بعد اس کو براہ راست ہر آدمی پر کھول دیا جائے گا۔ پیغمبر نے بتایا کہ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ جس خدا کی اطاعت ساری کائنات جبر کے تحت کر رہی ہے، اسی خدا کی اطاعت انسان ارادے کے تحت کرنے لگے۔ وہ اپنے اختیار سے خود کو خدا کے آگے بے اختیار بنا لے۔ خدا کی دی ہوئی آزادی کے باوجود جو لوگ خدا کے محکوم بن جائیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ آزادی پا کر سرکش بن جائیں، ان کے لیے جہنم۔ خدا کا دائی بننا خدا کا پیغامبر بننا ہے۔ خدا کا پیغامبر وہی بن سکتا ہے جو خدا سے پا کر بولے اور خدا سے سن کر کلام کرے۔ خدا ملفوظ کلام میں بھی بولتا ہے اور غیر ملفوظ کلام میں بھی۔ خدا کا ملفوظ کلام رسولوں کے لیے خاص ہے، اور وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ موجودہ دنیا میں اب خدا کسی سے ملفوظ زبان میں کلام کرنے والا نہیں، مگر خدا کا غیر ملفوظ کلام بدستور جاری ہے۔ جس طرح کسی شخص کے پیغمبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خدا کا ملفوظ کلام پہنچے، اسی طرح دائی وہی شخص بن سکتا ہے جو خدا کے غیر ملفوظ کلام کا آخذ ہو، جس کو خدا کا غیر ملفوظ کلام مسلسل مل رہا ہو۔ کوئی شخص وحی کے بغیر پیغمبر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص خدا کا دائی نہیں بن سکتا جب تک اس کی رسائی خدا کے غیر ملفوظ کلام تک نہ ہو جائے۔ خدا ہواؤں کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہے۔ خدا چڑیوں کی صورت میں اپنا نغمہ بکھیرتا ہے۔ خدا دریاؤں کے تموج کے ذریعے آواز دیتا ہے اور سورج کی روشنی کے ذریعے اپنی مرضی سے مطلع کرتا ہے۔ وہی شخص دائی ہے جو خدا کے ان اعلانات کو سن کر اسے دوسروں کو سنانے کے لیے اٹھے۔ جو شخص اس کے بغیر خدا کا دائی بن کر کھڑا ہو جائے، وہ خدا کا مجرم ہے، نہ کہ خدا کا دائی۔ دائی حقیقتاً وہ ہے جس کے بارے میں خدا کے فرشتے گواہی دیں کہ خدایا تیرا یہ بندہ وہ ہے جو دوسروں کو وہ چیز دینے کے لیے اٹھا جس کو اس نے تجھ سے پایا تھا۔ تو آسمانوں کے ذریعے جس حقیقت کا اعلان کر رہا تھا، اس کو اس نے سنا اور تیرے بندوں کو اسے سنایا۔ تو نے سورج اور چاند کے ذریعے جس ہدایت کو کھولا، اس کو تیرے اس بندے نے پڑھا اور لوگوں کو اسے پڑھوایا۔ تو درختوں اور پہاڑوں کے ذریعے اپنی جس مرضی کو ممثل کر رہا تھا، اس کو اس نے پہچانا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ دعوت کا عمل ایک انتہائی زندہ عمل ہے۔ دائی کو ہر روز نئی چیز دریافت کرنا چاہیے۔ اس کو ہر روز خدا کا نیا فیضان ملنا چاہیے۔ ساری کائنات کو اس کے لیے نہ ختم ہونے والا دسترخوان بن جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دائی جمود کا شکار ہو جائے گا، اور جو شخص جمود کا شکار ہو جائے وہ خود موت سے دوچار ہو چکا ہے۔ وہ دوسروں کو زندگی کا پیغام کیا دے گا